بسم اللہ الرحمن الرحیم. میکیویلینزم ان ڈاکٹر فاسٹس آج کا ہمارا پہلا ٹاپک ہے. ڈاکٹر فاسٹس 12/11/2019 کے نام سے جو میٹیریل شیئر کیا ہوا ہے اس کے پیج نمبر 54 پہ ہیں ہم. دا ٹرم میکیویلینزم دراصل جو ہے نا وہ ایسے وہ جو ہے وہ ان آئیڈیاز سے اوریجنیٹ کی ہے جو کہ نکولو میکیویلی نے اپنی کتاب دا پرنس میں دیے ہیں. تو میکیویلینزم کی ڈیفینیشن جو ہے دراصل ٹریڈیشنلی دا پرنس سے ڈیرائیو کی گئی اور پریزنٹ ڈے میں اس کی سائیکولوجیکل ڈسکرپشن دی گئی. کنونشنلی میکیویلینزم جب آپ کسی چیز کو کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے، مطلب کسی چیز کو آپ میکیویلینزم کے نام سے یا میکیویلین کے نام سے لیبل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ کسی کے اندر ایسا ایمبیشن ہونا کہ وہ کہ ٹو اچیو اے گول امپاورز ہم ٹو ڈو اینی تھنگ بیکاز دا اینڈ جسٹیفائز وٹ ایور مینز نیسیسری. یعنی کہ ایسا ایمبیشن کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے ٹو اچیو اے گول، مطلب ایک ایسا ایمبیشن، ایسا جذبہ کسی بھی گول کو حاصل کرنے کے لیے کہ جس کے لیے آپ کوئی بھی جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں. ٹو اچیو اے گول امپاورز ہم ٹو ڈو اینی تھنگ، کچھ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا ٹارگیٹ، مطلب گول کوئی بھی ایمبیشن حاصل کرنے کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر گزریں. کیوں؟ مطلب کچھ ایک اپنے ایمبیشن کو حاصل کرنے کے لیے آپ کچھ بھی کر گزریں، چاہے وہ ٹھیک ہو چاہے وہ غلط ہو. ٹھیک ہے، بیکاز دا اینڈ جسٹیفائز وٹ ایور مینز نیسیسری. یعنی کہ اینڈ جو ہے وہ جسٹیفائی کرتا ہے آپ کے مینز کو، اینڈ آپ کا جسٹیفائی کر کے آپ نے اچیو کر دیا، دیٹ از واٹ دا جسٹیفیکیشن، کہ آپ نے فیئر طریقے سے اچیو کیا یا فاؤل طریقے سے اچیو کیا. میکیویلی جو ہے وہ لورنزو کو اسپیسیفکلی ایڈریس کر رہا ہے، تو اس وقت وہ یہ سوچتا ہے، نکولو میکیویلی کی بات کر رہا ہوں، کہ لیڈر جو ہوتے ہیں، حکمران جو ہوتے ہیں، ان کو ایمبیشس ہونا چاہیے اور وہ اپنے ٹارگیٹس اچیو کرنے کے لیے، اپنی طاقت کو مینٹین کرنے کے لیے کوئی بھی راستہ، یعنی کہ کوئی بھی مینز وہ لے سکتے ہیں، کوئی بھی جو ان کو صحیح لگتا ہے. ٹھیک ہے، اپنی طاقت کو مستحکم کرنے کے لیے وہ کوئی بھی جو وہ حربہ آزما سکتے ہیں. اور اسی چیز کو مطلب ہے اس نے آگے فردر ایکسپلین کیا کہ اس نے چونکہ نکولو میکیویلی جو اٹلی کا رائٹر تھا، اس نے اٹلی والوں کے لیے اٹلی کے پرسپیکٹو میں یہ بات کی تھی، تو وہی اس نے اسی چیز کو فردر ایکسپلین کیا ہے کہ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ میکیویلی یہ اسٹیٹ کرتا ہے کہ a leader is better to be feared than loved، کہ حکمران کے اوپر سے لوگ خوف کھائیں، محبت نہ کریں. لیکن کہتا ہے leader should never be hated and cruelty is not advisable because the leader will always need of the good will of the natives. ٹھیک ہے، یعنی کہ کہہ رہا ہے کہ لیڈر سے لوگ خوف کھائیں، اس سے محبت نہ کریں، یعنی کہ محبت سے زیادہ اس سے خوف کھائیں، لیکن لیڈر جو ہے نا وہ اس سے لوگ نفرت نہ کریں، کیونکہ کروئلٹی جو ہے نا اس کی اجازت وہ نہیں دیتا، کیونکہ لیڈر کو ہمیشہ اپنے نیٹیوز کی گڈ ول کی ضرورت ہوتی ہے. اس ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں آگے کہ یہ ماڈرن ڈیفینیشن، یہ تو اس کی میکیویلی کے جو کنسیپشن ہے نا، اس نے لیڈر کے اوپر، میں نے بتایا دا پرنس اس نے لکھی، اس میں اس نے لیڈرشپ کے اوپر یا قیادت کے اوپر باتیں کی، حکمران کیسا ہونا چاہیے یا حکمرانی کیسے کرنی چاہیے، اس نے تو اس کے اوپر بات کی، اس کے پرسپیکٹو اس نے دیے. لیکن آگے اسی چیز کو جب ہم کرسٹوفر مارلو کے ساتھ جوڑیں گے تو دیکھتے ہیں وہاں اس میں جو ہے نا کیا ہوتا ہے سیکنڈ ڈیفینیشن کے اندر، کہ ماڈرن ڈیفینیشن جو میکیویلی کی ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے، کہ کسی کی بھی سائیکولوجیکل اسٹیٹ جو ہے نا اس کو میکیویلین کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ مینیپولیٹس کرتا ہے دوسروں کو. سیکنڈ پیراگراف پہ ہوں، دوسروں کو پرسنل ایڈوانٹیج کے لیے مینیپولیٹس کرتا ہے، آفن ٹو دا ڈیٹرمنٹ آف دا پیپل بینگ دس ایکسپلائٹڈ، کہ وہ ان کو ایکسپلائٹ کر کے بھی اپنے مقاصد حاصل کر سکتا ہے. اس لحاظ سے لیسپیتھن آرڈین جو ہے اس کو
دونوں کنونشنل اور کنٹمپریری دونوں جو میکیویلین ڈیفینیشن ان کا علم ہونا چاہیے کہ ایک ایسا آدمی جو کہ اسٹریٹجک ہے، جو کہ ایمبیشیس ہے طاقت حاصل کرنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ وہ بے اصول بھی ہے، مینپولیٹو بھی ہے. تو دونوں ٹرمز مطلب کیا میکیویلین جو ہے نا، مین ٹو سم اپ دا پریویسلی مینشنڈ کیریکٹرسٹکس، کہ ایک ایسا شخص جو اقتدار حاصل کرنے کے لیے، اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، پاور حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی پاور حاصل کرنے کے لیے. اب یہ آگے میں نے اسی چیز کو میں نے بتایا کہ چونکہ اس نے اپنے حساب سے یہ بات کی، میکیویلی نے اپنی کتاب دا پرنس کے اندر یہ بات کی ہوئی ہے کہ آپ پاور حاصل کرنے کے لیے، اپنے اقتدار کو مینٹین کرنے کے لیے کوئی بھی طریقہ آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اس کو اس نے میکیویلی نے اپنی کتاب دا پرنس میں حکمرانوں کے لیے اس نے یہ مشورے لیے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں یعنی کہ اس سیکنڈ پیراگراف کی میں نے آپ کو ڈسکس دی، یہاں بھی ہم چونکہ کرسٹوفر مارلو کو پڑھ رہے ہیں تو اسی پرسپیکٹو میں اس کو دیکھیں گے کہ کرسٹوفر مارلو جو ہے وہ میکیویلی کی موت کے کافی عرصے کے بعد پیدا ہوا. وہ ایک پوئٹ بھی تھا، ڈراماٹسٹ بھی تھا، جو کہ میکیویلی کی کتاب دا پرنس کے اندر دیے گئے آئیڈیاز سے ٹریمینڈسلی انفلوئنسڈ تھا. میکیویلینزم اس کے ٹریڈیشنل اور ماڈرن دونوں فارمز میں اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹر فاسٹس میں ڈپکٹ کیا گیا ہے. ٹریڈیشنل ڈیفینیشن جو ہے وہ جو میکیویلینزم کی ہے، وہ پرائمرلی جو وہ ڈرامے کے جو ہیرو ہے، پروٹیگنسٹ ڈاکٹر فاسٹس، اس کے اندر موجود ہے. میں نے بتایا نا کہ کوئی بھی طریقہ پاور حاصل کرنے کا استعمال کر سکتے ہیں. فاسٹس جو ہے وہ میکیویلی کے ایمبیشن کو امباڈی کرتا ہے، مطلب اس کے اندر اس کے وجود وہ مینس کہ وہ میکیویلین ایمبیشن کا مجسمہ ہے، جو کہ طاقت اور پاور کو کسی بھی طریقے سے حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے، جذبہ رکھتا ہے. وہ یہی چیز دا پرنس میں بھی کہے گی کہ آپ کسی بھی طریقے سے حاصل کریں. فاسٹس اپنی کوشش کے لیے یعنی کہ اپنے پرسوٹ کے لیے وہ to try thy best to gain a deity, he proves how the end justifies the means by bequeathing his soul to Lucifer. تقریباً یہاں تک چلا جاتا ہے. میں نے بتایا کوئی بھی طریقہ کار استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ڈاکٹر فاسٹس کی ایکٹ 1 کی 75 لائنز کے اندر، جیسے DF65 اینڈ DF75، یہ پیج نمبر، یہ پیج 54 پہ تھرڈ پیراگراف پہ میں باتیں کر رہا ہوں ساری، کہ وہاں پہ میں بتا رہا ہوں کہ اب یہاں تک وہ کرتا ہے کہ in exchange for 24 years of magic and knowledge and to a limited extent is reflected in The Prince, where Machiavelli encourages the attaining of knowledge and emphasizes how knowledge is useful in ruling over the people. دیکھو کہ اس کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے. یعنی کہ اگر آپ ایک ڈیفینیشن کو دیکھیں، ٹریڈیشنل ڈیفینیشن کو، تو ڈاکٹر فاسٹس کے کردار میں وہ چیز، وہ اس کا مجسمہ ہے اس کی ڈیفینیشن کا، کہ پاور حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. حتیٰ کہ اس نے بڑا ہی ہینیس ویج اڈاپٹ کیا، اس نے اپنی روح کو بھی شیطان کے حوالے کر دیا، خود کو شیطان کے حوالے کر دیا، کیونکہ اس نے پاور حاصل کرنی تھی. یہی چیز جو ہے نا، یعنی کہ اس کے لیے 24 ایئرز جو ہے نا، اس نے صرف حاصل کرنے کے لیے، اقتدار کے، پاور کے حاصل کرنے کے لیے اس نے شیطان کے حوالے کر دیے. اینڈ جسٹیفائز دا مینس، یہ چیز یہی دکھاتی ہے، یعنی کہ وہ پاور اور نالج کے لیے. تو نالج جو ہے بیسیکلی لوگوں کے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، بڑی ہی اس کی ویلیو ہے. یہ چیز بڑی واضح طور پہ یہ انڈیکیشن دیتی ہے کہ وہ آئیڈیل پرنس کی فارم کو مطلب آئیڈیل پرنس کی فارم میں فٹ آتا ہے، جس کے بارے میں میکیویلی نے اپنی کتاب دا پرنس میں لکھا ہے. کیونکہ فاسٹس جو ہے جان بوجھ کے ڈراسٹک سیکریفائس جو وہ کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، بڑی تباہ کن قسم کی قربانی دیتا ہے. دیکھو 24 ایئرز آف لائف آف پلیئر، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے قربانی کیا دیتا ہے؟ اٹرنل ڈیمنیشن. تو اس مینس کہ وہ کسی بھی کاسٹ پہ while being unconcerned about the cost until this very end، کہ وہ کسی بھی قیمت پہ، یعنی کہ اس کو اتنا زیادہ، میں نے بتایا نا کہ end justifies the means.
اب اس کا مقصد کیا ہے؟ ایمبیشن کیا؟ پاور حاصل کرنا، طاقت حاصل کرنا، اور وہ نالج کے تھرو حاصل کرنا چاہتا ہے. اس کے لیے وہ کتنا بڑا کام کر رہا ہے، کتنی بڑی قربانی دے رہا ہے. دس از واٹ ہز ایمبیشن. ٹھیک ہے، یہی ایمبیشن ہے اس کا. تو پیج نمبر 53 پہ 4th پیراگراف پہ پہنچ چکا ہوں. سوری، پیج نمبر 54 پہ 4th پیراگراف پہ پہنچ چکا ہوں کہ میکیاویلینزم کی طرف لمیٹڈ ریلیشن شپ کو آپ دیکھیں تو یہ بات ممکن ہے کہ مارلو نے ڈاکٹر فاسٹس کو ایک ڈارک موریلٹی پلے کی صورت میں لکھا، اور اس کی انٹینشن یہ تھی کہ وہ لوگوں کو وارن کرے about the dangers of being overly ambitious and achieving something by any means، کہ لوگوں کو اس چیز پہ خبردار کرے کہ overly ambitious یعنی کہ overly ambitious ہونے کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اور مطلب ہے ساتھ ساتھ یہ چیز بتائے کہ کسی بھی طریقے سے آپ مطلب اس چیز پہ وارن کرے. ایک چیز overly ambitious، دوسرا کہ کیوں جو ہے ایک بندہ جو ہے وہ اس طرح حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ ان کو یہ بات بیسیکلی اس چیز پہ وارن کرتا ہے کہ اگینسٹ پریکٹسنگ مور دین ہیونلی پاور لمٹ پرمٹس، کہ خدا کی جو دی ہوئی طاقت ہے، ہیونلی پاورز ہیں، جو وہ اجازت دیتا ہے، اس کی اجازت سے زیادہ، اس کی حدوں سے زیادہ کوشش کرنا، اس کی بات کرو. ان چیزوں پہ وہ وارن کرتا ہے. ڈارک موریلٹی پلے، بار بار یہ چیز دکھائی جاتی ہے کہ مارسو یہ بھی سجیسٹ کرتا ہے کہ ایاکرس، جب وہ ایاکرس کے درمیان لنک دے رہا ہے نا فرام گریک میتھولوجی اینڈ فاسٹس، دونوں کیسے جو ہے نا ویکسن ونگز تھے ان کے، ڈڈ ماؤنٹ اباؤٹ دا ریچ اینڈ میلٹنگ ہیونز کنسپائر دس اوور تھرو. ٹھیک، کیسے وہ اپنی ریچ سے آگے بڑھنے کی کوشش کی دونوں نے. تو بار بار وہ یہ چیز بھی مینشن کر رہا تھا. اینڈ فلیو ہائی فیگریٹیولی فار فاسٹس کیس وچ ایونچولی لیڈ ٹو فاسٹس ہیلش فال، کہ پھر وہ جب آپ حدوں سے اوپر آپ نے اڑنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، تو پھر کس طرح آپ کو تباہی کا سامنا کرنا پڑا. تو یہی بات وہ دکھا رہا ہے، بیسیکلی وارننگ دے رہا ہے کہ جب اگر کہ آپ اوور ایمبیشیس نہ ہوں، اور ساتھ ساتھ یعنی کہ اس طریقے جس طرح اس نے کیا ہیونلی پاور سے زیادہ آپ اگر کسی چیز کو پریکٹس کر رہے ہیں، پریکٹسنگ مور دین ہیونلی پاور پرمٹس، کہ جب آپ اس سے زیادہ مطلب کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لمیٹیشن سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر الٹیمیٹلی فال ہے، ہیلش فال. ٹھیک ہے، یعنی کہ جب آپ اس سے باہر نکلیں گے تو اس کے لیے آپ کو پھر آگے اس کی جب کتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے. ایک اور یہ تو ایک اسپیکٹ ہے. دوسرا اسپیکٹ ہے میکیاویلزم ایکسپلور کرنے کا ڈاکٹر فاسٹس میں، کہ آپ ڈیولز کو دیکھیں. ایک طرف تو آپ نے دیکھا نا ڈاکٹر فاسٹس کو دیکھا کرسٹوفر مارلو کے پلے کے اندر کہ وہ اوور ایمبیشیس ہے. مہردان وہ کسی نہ کسی طریقے سے، بات اتنی سی ہے کہ آپ اقتدار حاصل کرنے کے لیے، پاور حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی طریقہ آپ اڈاپٹ کریں، دس از مطلب آپ نے پاور حاصل کرنی جو آپ کا مقصد ہے، کہ اینڈ جسٹیفائز دا مینز، کہ آپ نے اچیو کر لیا تو یہی چیز آپ کی سارے کے سارے کو جسٹیفائی کرتی ہے. دیکھو یہ اس طرح آپ سمجھ لیں، اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں یہ اس طرح آپ سمجھ لیں کہ ایک شخص امتحان میں بیٹھتا ہے اور وہ اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے میں نے فرسٹ ڈویژن لینی ہے، اس کے لیے وہ اوور ایمبیشیس ہوتا ہے. اینڈ جسٹیفائز دا مینز ان دا سینس، میں صرف ایکسپلین کر رہا ہوں، ویسے تو یہ حکمرانوں کے لیے نا، آپ کو صرف اتنا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ اس کے لیے نقل بھی کرتا ہے، وہ اس کے لیے ایگزامینرز کو بھی پیسے دیتا ہے، وہ اس کے لیے انویجیلیٹرز کو بھی پیسے، وہ یونیورسٹی سے پیپر بھی آؤٹ کراتا ہے، وہ سارے طریقے اڈاپٹ کرتا ہے، اور آخر کار وہ فرسٹ ڈویژن، وہ گولڈ میڈل لے لیتا ہے، یعنی کہ وہ ٹاپ کر لیتا ہے. سو دس از واٹ اینڈ جسٹیفائز دا مینز. اینڈ کیا تھا؟ اچیومنٹ. تو اچیومنٹ کیا تھی؟ اس نے گولڈ میڈل حاصل کیا، لہذا یہ اس چیز کی جسٹیفیکیشن جیسے بھی کیا اس نے حاصل کر لیا. ٹھیک ہے، اس کا مقصد جو تھا وہ پورا ہو گیا. مقصد کو پورا کرنا ہے بائی ہوک اور کروک. تو اقتدار حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ کہا جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے ووٹ چوری کر کے آؤ، یا ووٹوں کے ذریعے آؤ، یا جو وہ امپائر کو ساتھ ملا لو، یا پھر الیکشن کمیشن کو ملا لو، حکمران بنو. اینڈ جسٹیفائز دا مینز، کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار تک پہنچو، جیسے یہ رہی ہے. اینڈ جسٹیفائز دا مینز انہی چیزوں کو کہا جاتا ہے. امید کرتا ہوں میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے. تو آگے بات کرتا ہوں کہ یہ تو ہم نے کرسٹوفر مارلو کے اسپیکٹ کو دیکھا، اس کے پہلو کو دیکھا نا. تو دوسرا نیکسٹ پیراگراف کے اندر ہم نے
ڈیولز کے حساب سے دیا ہوا ہے. پیج 54 پہ اگلا پیراگراف ہے کہ ون انٹرسٹنگ وے ٹو ایکسپلور میکیاویلینزم ان ڈاکٹر فاسٹس از ٹو لک ایٹ دا ڈیولز انسٹیڈ آف پروٹیگنسٹ. ٹھیک ہے کہ ہیرو کو دیکھنے کی بجائے آپ ڈیولز کو دیکھیں کہ ڈیولز جو ہے وہ ڈاکٹر فاسٹس کو بلی کرتے ہیں. انٹو شون ٹو بلی ڈاکٹر فاسٹس. ٹھیک ہے اس کو ٹورمنٹ کرتے ہیں, اس کو ہراس کرتے ہیں into submission and away from repentance by manipulating him with their cunning. ٹھیک ہے اس کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ معافی نہ مانگے, اس کو ڈراتے دھمکاتے ہیں چالاکی کے ساتھ. اس انداز سے جو ہے نا ڈیولز بھی میکیاویلین مین بن جاتے ہیں, کیونکہ this all begins directly after Foster writes on his scroll with his blood and the words home of you human fly appears on his arm. Mephistopheles جو ہے وہ ڈاکٹر فاسٹس کو وہیں پہ ڈسٹریکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے ڈسٹریکٹ کرتا ہے اس کو. On pondering why words are asking him to fly by fetching him somewhere to delight his mind. Mephistopheles اس کے سامنے باقی ڈیولز کو لے آتا ہے جو اس کو جو ہے نا کراؤنز دیتے ہیں, ریچ اپیئرنس دیتے ہیں فاسٹس کو, اس کو بہکاوے میں لاتے ہیں اور اس کو پھر by showing thee what magic can perform اس کو دکھاتے ہیں کہ جادو کیا کیا کر سکتا ہے. essentially securing the deed to Faustus' soul. دیکھو by fair or foul means یہاں پہ وہی بات ہے کہ end justify the means کہ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ہم دوسرے طریقے سے بتا رہے ہیں کہ فاسٹس کو قابو کرنا ہے, اس کو پھنسانا ہے. اب یہاں میکیاویلینزم میں نے بتایا میکیاویلینزم کیا ہے کہ آپ کا ایک ایمبیشن ہے, اس ایمبیشن کو آپ نے پورا کرنا ہے. ڈاکٹر فاسٹس کا مشن تھا پاور, یہاں پہ ڈیولز کا مشن تھا فاسٹس کی ڈیمنیشن. تو تینوں طریقوں سے فاسٹس کی ڈیمنیشن ہوتی ہے. فاسٹس کو پہلے انسینٹیو دیے جاتے ہیں, پھر اس کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے, آخر میں پھر اس کو پریکٹیکلی ڈیم کیا جاتا ہے. تو یعنی اس کو اچھے طریقے سے بھی کوشش کی جاتی ہے, برے سے اینڈ جسٹیفائی آخر کار وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ بھی اسی سینس میں آ جائے کہ ڈسیپشن پورے پلے کے اندر ہوتی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں گڈ اینڈ ایول کی اینجل اس کے سامنے جب وہ آتے ہیں اس کو جو ہے نا ڈبیٹ ہوتی ہے morality کے اوپر, لوسیفر اس کو وہاں پہ جو ہے نا اس چیز کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کو جو ہے نا وارن کرتا ہے, اس کو انسٹرکٹس کہ not to talk not of paradise nor creation, talk of the devil and nothing else. کہ جنت کے بارے میں بات نہیں کرو, نہ کریشن کے بارے میں بات کرو, بلکہ شیطان کے بارے میں بات کرو اور کسی چیز کے بارے میں بات نہیں کرو. تو اور پھر اس کے سامنے 7 ڈیڈلی سنس کا شو دکھایا جاتا ہے تاکہ ریڈیمپشن سے اس کی جو ہے نا وہ اس کا مائنڈ دوسری طرف کر دیا جائے. یہ چیزیں یہ دکھاتے ہیں وہ کس طرح جو ہے نا ڈیولز کس طرح اسٹریٹجیکلی سائٹس کو کنجر اپ کرتے ہیں, سائٹس اور امیجز کو. ڈاکٹر فاسٹس کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں اور اس کی سول کو مینوپولیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے اب دیکھو میں نے بات کی کہ ڈاکٹر فاسٹس تو اپنے حساب سے اس کے مینس سے پاور اور اس کا ایمبیشن تھا پاور. یہاں پہ اگر ہم ڈیولز کا دیکھیں تو ڈیولز کا ایمبیشن تھا ڈاکٹر فاسٹس کی اٹرنل ڈیمنیشن. تو اٹرنل ڈیمنیشن کے لیے اس کو انسینٹیو بھی دیے گئے, اس کو ڈرایا دھمکایا بھی گیا, اس کو ڈسٹریکٹ بھی کیا گیا اصل باتوں سے. ٹھیک ہے انہوں نے بھی وہی کام کیا. دوسرا پہلو یہ دکھایا گیا ہے. ٹھیک ہے تو لاسٹلی پیج 54 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے کہ آخر کار ڈیول جو ہے نا وہ اس کو فاسٹس کو کمپلیٹلی آنیسٹ نہ ہونے پہ ہراساں کرتے ہیں. ڈیول جو ہے وہ اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ جو کچھ اس کو چاہیے وہ اس کو دیں گے, اور اسے کہتے ہیں جو کچھ وہ ڈیمانڈ کرے گا وہ اس کی پوری کریں گے. اپنے وعدے کے باوجود جب فاسٹس میفسٹوفیلیس کو کرتا یہ بات پوچھتے دیکھیں پہلے اس کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں جو کہے گا وہ کریں گے, جو مانگے گا وہ لا کے دیں گے. لیکن جب فاسٹس سے میفسٹوفیلیس سے پوچھتا ہے کس نے زمین کو کائنات کو بنایا, میفسٹوفیلیس اس سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیتا ہے کیونکہ وہ ان کی یہ چیز ان کے کنگڈم کے خلاف ہے. لوسیفر جو ہے وہ نالج کو سینسر کرتا ہے کہ دیٹ از ڈیول can reveal to Faustus to protect his kingdom and at the same time contain Faustus' bid for freedom to acquire more knowledge. ٹھیک ہے تو مطلب اس کو نالج بھی اپنی مرضی کا دیتے ہیں. دیکھو اینڈ جسٹیفائی دا مینس, انہوں نے اگریمنٹ تو کیا ہوا تھا کہ اس کو سب کچھ دیں گے, لیکن دیتے وہی ہیں جو وہ جس کے ذریعے وہ اس کو اپنے قابو میں کر سکے. دیکھو یہاں یہ بات سمجھنی ہے
کہ میکاویلی نے دا پرنس میں یہ کہا کہ آپ نے اپنے عوام کو جب قابو کرنا ہے تو آپ سارے کے سارے طریقے اڈاپٹ کریں، فیئر یا فاؤل. مقصد ہے آپ کا اپنی حکمرانی کو سسٹین کرنا، مینٹین کرنا. تو کرسٹوفر مارلو نے یہاں پہ دونوں پہلو دکھائے. اس نے ڈاکٹر فاسٹس کے ذریعے دکھایا کہ اس نے اپنے نالج کے ذریعے اپنی پاور کو ایکسرسائز کرنا ہے. تو نالج جیسا بھی ہوگا، جس طرح بھی ہوگا، وہ چونکہ اوور ایمبیشیس تھا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے، ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، اس پاور کو حاصل کرنے کے لیے اس نے فیئر اور فاؤل دونوں مینز استعمال کیے. دوسری طرف ڈیولز کے حساب میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بھی فاسٹس کو قابو کرنے کے لیے دونوں طریقے اڈاپٹ کیے. آخری پیراگراف پیج نمبر 54 پہ، جو کہ اس ٹاپک کا لاسٹ پیراگراف پہ ہے، میکیاویلینزم ڈاکٹر فاسٹس کہ ڈیولز جو ہے وہ فاسٹس کو دھوکہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، by merely giving him fresh man truism to his questions, answers that are universally known and can be found out without having to sell one's soul. اس کو وہی انہی سوالوں کے جواب دیتے ہیں جو اس کو بھی پتا ہوتا ہے، یونیورسلی جن کے بارے میں پتا ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ اس نے اپنی سول ان کو جو ہے قربان کر دی، ان کے حوالے کر دی، پھر بھی انہوں نے اپنے مقصد کے جواب اس کو دیے. وہ ان سوالوں کے جواب نہیں دیے کہ جو وہ چاہتے تھے، جو وہ ڈاکٹر فاسٹس چاہتا تھا. پارشلی یہ اس وجہ سے ہے، ڈاکٹر فاسٹس کی وجہ سے ہے، کیونکہ پلے کے بگننگ میں یہ چیز آپ کو دکھائی گئی، یہ چیز بھی دکھائی گئی ہے، اور یہ چیز ایک ریڈر کے کیئرفل ریڈر کے لیے واضح ہے کہ فاسٹس اتنا چالاک نہیں ہے جتنا، ٹھیک ہے، از ناٹ ایز کلیور ایز ہی سیمز، ٹھیک ہے، ایز ہی دس از نہیں، اس کو ایز ہی سیمز، یہ اس کو ٹھیک کر لے. لاسٹ لائن پہ جو یہ ورڈ ہے کہ کلیور ایز ہی سیمز ہوگا، ہی دس از ہی نا، کہ وہ اتنا چالاک نہیں ہے، اتنا مکار نہیں جتنا وہ نظر آتا ہے. فاسٹس جو ہے وہ ان کے مشورے کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ریفیوز، اس کے گڈ اینجل کی کے مشورے کے اوپر توجہ دینے سے انکار کر دیتا ہے، ریفیوز کر دیتا ہے، اور نہ ہی وہ اولڈ مین کے اس مشورے کو ایکسیپٹ کرتا ہے، ریپینٹنس کو، بلکہ وہ بیوقوفوں کی طرح وہ ایول اینجل کی بات کو ہی سنتا ہے اور اس کے مشورے پہ ہی عمل درآمد کرتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنا چالاک نہیں ہے. لہذا یہ چیزیں یہ دکھاتی ہیں کہ لوسیفر جو ہے وہ فاسٹس کو قابو کرتا ہے اور وہ اسے اس چیز پہ کنونس کرتا ہے کہ وہ اپنی سول جو ہے وہ ان کو بھیجتے بائی میکنگ him believe that he really has knowledge and magical powers، کہ اس کو اس کے بدلے میں سب کچھ ملے گا. تو اس طرح لوسیفر جو ہے نا وہ بھی ٹرو میکیاویلین ڈیول دکھایا جاتا ہے، merely as sly as the serpent in the garden of Eden who tempts Eve with an ample universal knowledge. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اس کو دوسرے پرسپیکٹو میں دکھایا کہ میکیاویلین ڈیول ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ بھی تو اپنی طرف سے وہی کوشش کرتا ہے نا. میں نے بتایا اینڈ جسٹیفائی دا مینس، مقصد، اور مقصد کیا تھا؟ فاسٹس کو بہکانا، اس کو قابو کرنا، اس کو پھنسانا، اور اس میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا پہلا ٹاپک. امید کرتا ہوں کہ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. اگر اس میں سے کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.